نہیں مزاق، میں اصل میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آج کل نا کافی سارے شعراء ہیں جو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کون کون آ رہا ہے معاشرے میں، اور کافی سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کو بہت داد دیتے ہیں، کافی سارے لوگ ان کو ماننے کو تیار بھی نہیں ہیں. تو مجھے یہ جاننا ہے اور میرے ویورز کو بھی کہ ایک شاعر کو کس طرح سے ہونا چاہیے، مطلب اگر کسی نے شاعر بننا بھی ہے تو ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. کچھ لوگ اپنے دماغ کے ایک ایستھیٹک سینس کو لے کر، اپنے آہنگ کو لے کر سمجھتے ہیں کہ وہ شاعر ہو گئے ہیں، بھلے اس کو سمجھیں نہ سمجھیں. کیا اس کے لیے استاد کا ایک ہونا ضروری ہے آپ کے اوپر کہ نہیں ہے؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے. لیکن شعر کا جو لفظ ہے وہ شعور سے ماخوذ ہے. ٹھیک ہے. یعنی شعر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے شعور کو بیدار کرتی ہے. لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے شعراء ایسے ہیں جن کے ہاں شعور تو کیا کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. وہ شاعر کم ہیں اور مداری زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی ان کے آپ دیکھیں اسٹیج پہ جائیں گے، کیمرے کے سامنے آئیں گے تو اداکاروں والی حرکات کریں گے. اصل میں یہ جتنے بھی لوگ اس طرح کے ہیں یہ کاپی کرتے ہیں. ابھی ڈاکٹر راحت مرحوم، یعنی وہ کیا شاعر آپ دیکھیں کہ وہ اسٹیج پہ آتا ہے تو اس کی جو شاعری ہے، ایک تو وہ جو سامعین ہیں چاہے وہ کسی بھی ان کی ذہنی سطح کے وہ لوگ ہیں، ان کو بھی وہ شعر جو ہے وہ ہانٹ کرتا ہے، اس پہ وہ داد دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری میں ایک تفکر بھی موجود ہے، ان کے ہاں شعور کی اعلیٰ سطح بھی موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی یا تو اس طرح کے آپ شعر ہیں. اب یہ جو لوگ اس طرح کے ہیں جو داد کے بھوکے ہیں، جن کا مسئلہ ہی مشاعرے پڑھنا ہے، مشاعروں سے ان کو پیسے ملتے ہیں. اچھا مزے کی بات ہے کہ میں آپ کو بتاؤں حقیقت کی بات کہ یہ جو جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ان کو لوگ داد دیتے ہیں اور واہ کرتے ہیں، اصل میں یہ پوری ایک لابی ہے. اچھا. اور یہ لابی جو باہر جا کے مشاعرے پڑھتی ہے یہ اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں. صحیح. اپنی جیب سے ویزا بھرتے ہیں. صحیح ہے. اور ٹکٹ خریدتے ہیں اور وہاں جا کے مشاعرے پڑھتے ہیں. مطلب ادب بھی لابی کا. دوسری بات میں آپ کو اس سے بھی اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں. اچھا اچھا. اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو باہر کے ملکوں میں جا کے مشاعرے پڑھ کے آتے ہیں وہ لوگ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو بھائی پاکستان میں تو یہ شعر کہا جا رہا ہے. مطلب یہ تو ٹریجڈی ہو گئی. یعنی کہ یہ یہاں کے جو جرمن لوگ ہیں، جو تخلیق کار ہیں، ان کو سامنے نہیں لائیں گے وہ لوگ. صحیح ہے. وہ یہاں کے 2 نمبر لوگ ہیں. ایک بیڈ فیس دکھانا ادب کے حوالے سے، یہ چیز یہ تو کام خراب ہو رہا ہے. اور کریں گے وہ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ پھنس رہے ہوتے ہیں ان پر، ان کی شاعری پر، ان کی حرکات پر. وہ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے پاس اچھے شعر نہیں ہوتے. جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں ان کے پاس اچھے شعر بھی ہیں لیکن وہ نہیں سنائیں گے. کیوں نہیں سنائیں گے؟ کیونکہ اس کا وہاں پہ قاری نہیں ہے. جب آپ نے یہ سوچ کے شعر کہنا ہے کہ بھائی جو سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے نا وہ جب تک واہ واہ نہیں کرے گا تو میری بات نہیں بنے گی. ٹھیک ہے. جب آپ اپنے سامعین کو ذہن میں رکھ کے شعر کہیں گے تو مطلب یہ ہے کہ آپ ایک تخلیق کے اعلیٰ درجے سے نیچے آ چکے ہیں. شاعر بننے کے لیے کیا کرنا؟ دیکھیں شاعر پہلی بات تو یہ کہ بنا نہیں جاتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو. پہلی بات ٹھیک ہے. اس کے اندر قدرتی آہنگ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کہہ لیں کہ قدرت کی طرف سے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے، یا تو اس کے اندر ایک آہنگ موجود ہوگا صحیح ہے جس پر وہ شعر کہے گا، یا اس کا جھکاؤ، اس کا جو فطری میلان ہے وہ ادب کی طرف، شاعری کی طرف ہوگا. ٹھیک ہو. کم از کم یہ ہے کہ اسے پڑھنے کا چسکا ضرور ہوگا. صحیح ہے. اور جب وہ کافی مطالعہ کرے گا تو اس کے اندر خود بھی یہ خواہش پیدا ہوگی. مطلب مطالعہ ضروری ہے. مطالعہ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کم از کم کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بات کس طریقے سے کہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی استاد شاعروں نے، اساتذہ نے جب کوئی بات کہنا چاہیے، کوئی خیال پیش کیا ہے تو اس خیال کو کس طریقے سے ادا کیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں. استاد ہونا ضروری ہے. استاد یہ ہے کہ آپ کو صاف ظاہر ہے کہ شروع میں چیزیں نہیں پتہ ہوتی. ٹھیک ہے. بہت سے مسائل ہوتے ہیں، عروضی مسائل ہوتے ہیں، اوزان کے مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت سی اصلاحیں ہوتی ہیں، بہت سی جو ہے وہ صنائع بدائع ہوتے ہیں، ان کا آپ کو علم نہیں ہوتا. صحیح ہے. کیونکہ شروع میں تو کوئی بھی استاد نہیں ہوتا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ غالب کا جو زمانہ تھا اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص جتنا مرضی بڑا شاعر کیوں نہ ہو، اگر اس کا کوئی استاد نہیں ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بے استادہ ہے. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، فنون لطیفہ میں یہ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غالب کا کوئی استاد نہیں. اچھا. لیکن انہوں نے ایک فرضی طور پر ملا عبدالصمد کے نام سے ایک کردار تراشا کہ یہ صاحب ایران سے تھے، ہندوستان میں آ کر رہے، نو مسلم تھے، تو میں نے ان سے فارسی بھی سیکھی اور میں نے ان سے شعر. اور ایسے کوئی شخص نہیں تھا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ایسا کوئی کردار نہیں تھا غالب کے ہاں، لیکن انہوں نے
ان حالات کے مطابق یار میرا بھی استاد ہے، لوگ ایک امیجنری کردار تخلیق کیا، ٹھیک ہو گیا. اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں گے چیزیں ہوتی ہیں. استاد آپ کا جو ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں آپ چوک جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات آپ سے رہ جاتی ہے. تو اس موقع پر استاد کا یہ نہیں کہ آپ کو لکھ کے دے گا، نہیں، جو آپ لکھیں گے اگر اس میں کوئی اصلاح کی گنجائش موجود ہے تو بتائے گا کہ اس میں یہ خرابی ہے، اس کو آپ درست کر لیں. اگر نہیں تو بتا دے گا بھی آپ کا کلام ٹھیک ہے. ایک استاد کا تعلق معاشرے میں اور آج کل جو چیزیں چل رہی ہیں ایک اسٹوڈنٹ اور ایک استاد کے درمیان جو آپ دیکھ رہے ہیں کانفلکٹ ٹائپ کی چیزیں چل رہی ہیں. استاد کا وہ درجہ حاصل نہیں ہے، یا وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اس طرح سے رسپیکٹ کر نہیں پا رہا، یا اس کو گھر کی طرف سے کوئی اس طرح کی تربیت نہیں مل رہی. اس پر کیا کہنا جائے گا؟ دیکھیں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تربیت کا عمل ہوتا ہے وہ گھر سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی آپ والدین سے سیکھتے ہیں، جس طرح آپ کے گھر میں ماحول ہے آپ کو میسر آتا ہے ایک ادب و احترام کا، وہ چیزیں آپ سیکھتے ہیں. یہ اور پھر جب آپ کسی درسگاہ میں جاتے ہیں، پڑھنے جاتے ہیں، تو آپ کی جو بنیادی تربیت ہے اس کا بڑا کردار ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر آپ ایک نارمل سے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے معاشی وسائل پورے ہیں، تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ اس طرح کا جو طالب علم آتا ہے جو اس ماحول سے آتا ہے اس کے اندر ادب کا اور احترام کا جو مادہ ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے. صحیح. نہ صرف استاد کے لیے بلکہ پوری سوسائٹی کے تمام لوگوں کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اور ایک ایسا طالب علم جو معاشی طور پر بہت مضبوط ہے اور اسے اپنی دولت کا بھی احساس ہے، الزام ہے، اس کے اندر ایک غرور ہے، وہ اسی غرور کے ساتھ درسگاہ میں بھی آتا ہے اور وہ استاد کے ساتھ بھی ویسا ہی تعلق قائم کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو بات یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس ماں بعد جدید عہد میں زندہ ہیں اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں اور نقصانات اس سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہو. اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے کہ ہمارے ہاں جو سائنسی ترقی ہوئی ہے، میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، بہت سے ہمارے جو جدید ذرائع ہیں، ان کے ذریعے جو ہم ایک جدید آپ کہہ لیں کہ معاشرت سے دوچار ہوئے ہیں، اس جدید معاشرت نے ہماری مشرقی اقدار کو بہت نقصان پہنچایا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا، انہی مابعد جدید مسائل میں ایک جو مسئلہ ہے وہ تعلیم کا ہے. صحیح. کہ پہلے دیکھیں کہ جو تعلیم ہے وہ سرکاری سطح پر ہوتی تھی اور جو بچے سرکاری اسکولوں میں کالجوں میں جاتے تھے ان کو پتہ تھا کہ ہمارا داخلہ، ہمارے امتحانات، ہمارے پریکٹیکل کے نمبر اور ہمارا جو کچھ دار و مدار ہے وہ استاد کے ذمہ ہے اور یہی ہمارا جو ہے وہ مطلب کرنے والا ہے. اب پیسوں کے ذمہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب نجی اسکول کھلے ہیں، کالجز کھلے ہیں، ان کے ہاں چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. یعنی تمام جو کردار تھے ان کی نوعیت تبدیل ہو گئی. طالب علم اب طالب علم نہیں رہا، وہ کسٹمر بن گیا. ٹھیک ہو گیا. وہ ان کا گاہک ہے، وہ کہہ لیں کہ سارے فیام کا. ٹھیک ہو گیا. کنزیومر سوسائٹی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جو استاد ہے وہ استاد نہیں رہا، وہ ایک کہہ لیں کہ سیل مینیجر ہے ان کا. ٹھیک ہو گیا. وہ آپ کہہ لیں کہ انفارمیشن کو بیچنے والا ہے. اب استاد جو پڑھا رہا ہے اسے پتہ کہ میں نے پڑھانا ہے، اتنے لیکچر پڑھاؤں گا تو مجھے پیسے ملیں گے. اور طالب علم کو بھی یہ بات فیڈ کرا دی گئی ہے کہ آپ جو فیس بھرتے ہیں اسی فیس میں سے آپ کو تنخواہ جاتی ہے. اس وجہ سے وہ غلام ہے. اب آپ جب یہ مینٹیلٹی آپ یہ کر دیں گے تو دونوں کی یہاں ایک کنفلکٹ کی صورت پیدا ہو جائے. وہ جو ایک ادب کا رشتہ تھا، جو احترام کا رشتہ تھا، وہ اب ہمارے ہاں. میں آپ کو اپنی زندگی کی مثال دیتا ہوں. جب ہم میٹرک میں تھے تو ہمارے 10ویں کے امتحان ہونے والے تھے. ٹھیک ہے. میں نے ہائی اسکول سے میٹرک کی بغیر سکھانا سے، اور میری یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ مجھے پہلی کلاس سے لے کر ایم فل تک اب تک جتنے بھی اساتذہ ملے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب ان کا کمال ہے. مطلب بہترین استاد مجھے زندگی میں میسر آئے جنہوں نے میری تربیت میں اور میرے تمام چیزوں میں میری بڑی معاونت کی ہے. اچھا، ایک استاد تھے ہمارے ظفر اقبال صاحب، وہ ہمارے انچارج بھی تھے ہمارے. ہمیں ریاضی بھی پڑھاتے تھے اور ہمیں نہیں پڑھاتے تھے. صحیح ہے. تو جب امتحان قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کی تیاری بھی صحیح نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو چھٹی کے بعد 2 گھنٹے اسکول میں ہی سب کو ٹیوشن پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے. اور میں آپ سے 250 روپے لوں گا 1 مہینے. ٹھیک ہے. 2 مہینے پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے سر، میں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے جناب پڑھنا شروع کر دیا. وہ چھٹی کے 2 گھنٹے بعد میں روکتے، ہمیں پڑھاتے، ہمارے ٹیسٹ ہوتے. 2 مہینے گزر گئے، ہم نے امتحان دے دیے، پیسے ہم نے لے لیے شروع کر کے. اچھا، کچھ عرصے بعد نا مجھے والد صاحب نے کہا کہ وہ جب کوئی استاد تھے نا
وہ مجھے کل ملے تھے اور انہوں نے مجھے 500 روپے دیے. میں نے کہا کس چیز کے دیے؟ انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے اس لیے دیے ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ جو میں نے آپ سے 250 روپے کی فیس کے بعد میں پیسے لیے تھے یہ میں آپ کو واپس کر رہا ہوں, اور میں نے لیے اس لیے تھے تاکہ بچوں کو احساس ہو کہ ہم نے پیسے دیے ہوئے ہیں, یہ نہ کہیں کہ ہم تو مفت میں پڑھ رہے ہیں. اچھا, مطلب ان کے اندر یہ احساس نہ کریں. واہ واہ واہ, شاندار, کیا ہی بات, یعنی اس طرح کے استاد تھے خوبصورت, کہ طالب علموں سے پیسے لے کے ان کے والدین کو واپس کر دیے. صرف احساس ذمہ داری کہ بھائی آپ نے پیسے ادا کیے ہیں تو آپ پڑھیں گے کیسے. ٹھیک ہے, ممکن تھا کہ اگر ہم بغیر پیسوں کے پڑھتے ہم سیدھے سیدھے ہوتے. اور اب پیسے دینا کس تناظر میں چلا گیا ہے کہ اگر پیسے دے رہے ہیں استاد کو تو وہ ذمہ داری کے بجائے ایک احسان استاد کے احسان کہاں چلا گیا. دیکھیں یہ 2004 کی بات ہے, 2020 ہے, 16 برسوں میں ان مطلب 16 برسوں ڈائنامک چینج ہے. کتنی